قال صحيح الإسناد. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر انہوں نے لمبی گفتگو، لمبی حدیث کو بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو گفتگو، جو بات چیت ہوئی، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا، آخری بات، یہاں تک کہ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ وصیت ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت۔ نصیحت اور وصیت میں فرق ہے۔ وصیت اس موقع پر کی جاتی ہے جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو یا کسی لمبے سفر پر جا رہا ہو، جیسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سفر ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آ جائے، اللہ جانے واپسی مقدر ہے کہ نہیں ہے، تو سفر میں جاتے ہوئے جو خاص باتیں اپنے عزیزوں سے کہی جاتی ہیں، ان باتوں کو وصیتیں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے وصیت فرمائیے، یعنی خاص نصیحتیں فرمائیے یا خاص نصیحت فرمائیے جو میرے کام آئے، دنیا میں میرے کام آئے، آخرت میں میرے کام آئے۔ آپ نے فرمایا، پہلی بات فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی، میں تجھ کو تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ تقوی تیرے ہر عمل کی زینت ہے۔ تقوی تیرے ہر عمل کی زینت یعنی خوبصورتی ہے۔ تقوی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تقوی کہ دل میں اللہ کی عظمت ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کی بڑائی، اس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہو۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا جذبہ دل میں پیوست ہو جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ خلد الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تقوی کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں۔ اتنے بڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہ تقوی ہے، اور دنیا میں ایسے رہو جیسے خاردار راستے سے گزرنے والا، ایسے راستے سے جہاں کانٹوں والے پیڑ پودے ہوں، کانٹوں والے، ایسا راستہ، تو وہاں سے گزرنے والا جس طرح گزرتا ہے اس طرح تم دنیا میں رہو۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے راستے سے گزرنے والا
اپنے بدن کو بچاتا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدن میں کانٹا لگ جائے یا کپڑے کانٹوں میں الجھ جائیں، اس طرح بچ بچ کے چلتا ہے۔ جیسے وہ بچ بچ کے چلتا ہے، اسی طریقے سے تم دنیا میں بچ بچ کر رہو، کفر سے بچو، شرک سے بچو، حرام کاموں سے بچو، حرام لقمے سے بچو، حرام پانی کے قطرے سے بچو، اس طرح تم دنیا میں رہو۔ فرمایا میں تجھ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ یعنی تقوی تیرے ہر عمل کی زینت ہے، تیرے ہر عمل کو سنوارنے والا ہے، تقوی سنوارنے والا، عمل کو بہتر بنانے والا ہے تقوی۔ دل میں تقوی ہوتا ہے تو اللہ سے بہت قریب کا تعلق ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے بہت قریب کا تعلق ہوتا ہے تو ایسے شخص کی نماز بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، ایسے شخص کی تلاوت کا کیا کہنا، ایسے شخص کے ذکر کا کیا کہنا، ایسے شخص کا ہر عمل کامل، مکمل اور خوبصورت ہوتا ہے۔ پہلی وصیت تقوی، پھر میں نے عرض کیا زدنی، اور نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل، قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لو، قرآن کی تلاوت کے بغیر مت رہو۔ علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل، اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کھڑے کھڑے بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ کا ذکر کروٹ سے لیٹے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ عقل مند کون ہے؟ ہم عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ جو خوب مال کمائے اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، جو دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتا چلا جائے اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں، اور بیٹھے رہنے کی حالت میں، اور جب وہ لیٹتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ آسمان دیکھو، آسمان پہ نکلتا ہوا سورج دیکھو، رات کے وقت میں چاند دیکھو، ستارے دیکھو، ستارے دیکھو۔ اللہ نے آسمان کو چاند، سورج اور ستاروں سے مزین کیا ہے، خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ زمین کو دیکھو، زمین کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو دیکھو کیسے پیدا کیا گیا ہے، اونٹ کو دیکھو کیسا بنایا اللہ نے اس کو، اونٹ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ وفی انفسکم،
اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، زمین کو اللہ نے کیسا بنایا؟ کہیں زمین اونچی ہے، کہیں زمین نیچی ہے، کہیں زمین پتھریلی ہے، کہیں زمین مٹی والی ہے، کہیں زمین ایسی ہے کہ کھدائی کرتے چلے جاؤ کوئی دقت نہیں، اور کہیں زمین ایسی ہے کہ کھودنا مشکل، پتھریلی زمین ہے، پھر زمین کے رنگ مختلف، کالی زمین ہے، پیلی مٹی ہے اور سرخ مٹی ہے۔ زمین کو دیکھو، زمین پہ دیکھو، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ثبت فرما دیا ہے، بلند بلند اونچے اونچے پہاڑ۔ زمین کو دیکھو، زمین میں دریاؤں کو دیکھو، نہروں کو دیکھو، اللہ نے نہریں بنائی۔ اگر نہروں کا بنانا انسانوں کے ذمہ ہوتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ساری زندگی اسی میں گزر جاتی۔ دریا اللہ نے بنایا، سمندر اللہ نے بنایا، پانی کو اللہ نے جمع فرما دیا، وہ پانی دنیا کے سارے انسانوں کے کام آتا ہے۔ پھر اس پانی کو سب تک پہنچانے کا انتظام فرمایا، سمندر سے بھاپیں اٹھائیں پانی کی، مانسون اٹھایا، بادل بنایا، اور بادل کو حکم دیا جاؤ دیواس شہر پہ جا کے برسو، جاؤ۔ تو بادل اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے اس شہر میں آتا ہے، چھا جاتا ہے، اور پھر یہاں پانی برستا ہے، اور پانی زمین کے اندر جاتا ہے، زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ پانی کی جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو زمین کے اندر پانی کا جو خزانہ ہے، اس خزانے سے ہم پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ زمین میں سوراخ کرتے ہیں، پانی نکلتا ہے، کنواں کھودتے ہیں، پانی نکلتا ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے نتیجے میں یہاں تک پہنچتے ہیں، کہتے ہیں سبحانکا، تو ہر عیب سے پاک ہے، سبحان، تو کمزوری سے پاک ہے، تو بڑی طاقت والا ہے، سبحانکا، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانکا، تیری ذات ہر عیب سے پاک۔ کسی چیز کو بیکار پیدا کرنا ایک قسم کا عیب ہے، اے ہمارے رب تیری ذات اس عیب سے بھی پاک ہے، جیسا کہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ عقل مند ایسے ہوتے ہیں، عقل والے ایسے ہوتے ہیں۔ علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل، فرمایا قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر تیرے لیے آسمان میں تیرے ذکر کا سبب ہے۔ ابو ذر، تو زمین پہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ آسمان پر تیرا ذکر فرمائے گا۔ تیرا ذکر، تو یہاں ذکر کرے گا تو تیرا اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا تجھے وہاں تک پہنچائے گا، تجھے وہاں تک پہنچائے گا۔ آپ کو معلوم ہے، جوانوں کو معلوم ہے کہ لوگ ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں، ہمالیہ پہاڑ جو ہے اس کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں، اور پھر اخباروں میں خبریں آتی ہیں، جی ٹی وی پہ چرچا ہوتا ہے، ہمالیہ کی چوٹی پہ پہنچ گئے۔ ارے ہمالیہ کیا ہے؟ ہمالیہ کیا ہے؟ ہماری پہنچ تو وہاں تک ہے، ہماری پہنچ وہاں تک ہے،
آسمانوں تک ہماری پہنچ، ہمارا چرچا اور ہمارا ذکر آسمانوں میں ہے۔ اخبار کا کیا ہے؟ اخبار کی کیا حیثیت ہے؟ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، نعمت کہ ہم اس کا نام لیتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کہا، جب ہم نے یا اللہ کہا، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، جب ہم نے سبحان اللہ کہا، جب ہم نے الحمدللہ کہا، کہنے میں کتنا وقت لگا؟ تھوڑا سا وقت لگا۔ جب ہم نے اللہ اکبر کہا تو ہمارا ذکر آسمان پہ ہو گئے۔ یہ ہے نعمت اللہ کی، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر تیرے آسمان میں ذکر کا سبب ہے۔ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تیرے لیے نور ہے، زمین پر تیرے لیے نور ہے۔ ذکر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دو انعام عطا فرماتا ہے، ایک انعام تو زمین پر اور دوسرا انعام آسمان میں۔ آسمان میں اس کا ذکر کرنے والے کا ذکر آسمان میں، اور زمین پر اس کے لیے نور روشنی، نور۔ اللہ اس کو دل کی آنکھیں عطا فرماتا ہے۔ سر کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، لیکن دل کی آنکھیں کسی کسی کو میسر آتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا زدنی اور نصیحت وصیت، اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے۔ کہاں پیٹ بھرتا ہے، کہاں پیٹ بھرتا ہے؟ اور چاہیے۔ میں نے عرض کیا زدنی، اور مجھے نصیحت فرمائیے اور وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا علیک بطول الصمت، لمبی خاموشی کا اہتمام کر، لمبی خاموشی کا اہتمام کر۔ خاموشی بھی ایک عمل ہے، خاموشی بھی ایک عمل ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے خاموش نہیں رہا جاتا، بولے بغیر رہ نہیں سکتے، بولتے چلے جاتے روانی کے ساتھ۔ بولنا آسان ہے، خاموش رہنا مشکل، اور خاموشی بڑا عمل ہے، اللہ کے لیے خاموش رہنا۔ اندور میں ایک مسئلہ تھا، آپس کا ایک مسئلہ تھا، اور وہ بھی بڑے بڑے لوگوں میں۔ ایک مشورہ ہوا، مجھے بلایا، میرا دل نہیں، میں دل سے نہیں چاہتا تھا کہ وہاں جاؤں، لیکن میرے ایک استاد تھے، ان کا حکم تھا اشفاق کو بلاؤ۔ میں گیا اور دعا کرتے ہوئے گیا، اللہ مجھے خاموش رہنے کی توفیق دے دے، کہ اس مجلس میں میں خاموش ہوں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ میں درود شریف پڑھتا رہا، پورا مشورہ ہو گیا، اور مجھے بولنے کی نوبت نہیں آئی۔ میرا نام بھی آیا، میرے استاد جو تھے انہوں نے فرمایا یہ دیکھو اشفاق ہے، یہ اشفاق الرحمن ہے، برسوں سے کام کر رہا ہے، اس نے بہت سو کو پڑھایا ہے، اس کے بہت سارے شاگرد ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں، لیکن کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ میں خاموش رہا، 2 گھنٹے خاموش رہا۔ میں خاموش رہنا ہمت کا کام، بولنا جو کم ہمت یا بے ہمت ہوتا ہے اس سے بولے بغیر رہا نہیں جاتا۔ میں 2 گھنٹے کی مجلس میں پوری طرح خاموش رہا۔
آپ نے فرمایا خاموش رہا کرو، زیادہ مت بولا کرو، خاموش رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاموش رہنا شیطان کو دفع کر دیتا ہے۔ بولنے پر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اور خاموش رہنے پر خاموش رہنا شیطان کو دفع کر دیتا ہے۔ اور تیرے دین کے معاملے میں تیرا مددگار ثابت ہوتا ہے خاموش رہنا۔ بولے کہ پھنسے، بولے کہ پھنسے۔ خاموش رہنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ہمارے یہاں سہارنپور میں ایک شاعر تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، بدی جب ہوش مندی ہو، بدی یعنی برائی، بدی جب ہوش مندی ہو، یعنی برائی کو جب لوگ عقل مندی سمجھنے لگے، بدی جب ہوش مندی ہو تو بے ہوشی بہت اچھی، بدی جب ہوش مندی ہو تو بے ہوشی بہت اچھی، سکوت اچھا بری باتوں سے خاموشی بہت اچھی، بری باتوں سے چپ رہنا اچھا، خاموشی بہت اچھی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، بڑی اچھی بات ہے وہ، آسماں کی سن نہ ارباب زمیں کی بات کر، آسماں کی سن نہ ارباب زمیں کی بات کر، تجھ کو کرنا ہے تو ایمان و یقین کی بات کر۔ اگر بولنا ہی ہے تو ایمان کی اور یقین کی بات کرو۔ آسماں کی سن نہ ارباب زمیں کی بات کر، تجھ کو کرنا ہے تو ایمان و یقین کی بات کر۔ بے حقیقت قصہ خوانی سے تجھے کیا واسطہ، ادھر ادھر کے فضول قصوں سے تجھے کیا واسطہ، بے حقیقت قصہ خوانی سے تجھے کیا واسطہ، اپنے آقا رحمت للعالمین کی بات کر، اپنے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر۔ آپ نے فرمایا زیادہ تر خاموش رہو، جب ضرورت ہو تب بولو، پہلے تول پھر بول، پہلے تول پھر بول، پہلے سوچ پھر بول۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے، اور جو بڑا بے وقوف ہوتا ہے، مہا بے وقوف ہوتا ہے، وہ نہ تو بولنے سے پہلے سوچے نہ بولنے کے بعد سوچے، اسے کچھ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے کتنے لوگوں کے دلوں کو اپنی بات سے زخمی کر دیا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، زیادہ تر خاموش رہو، بے ضرورت مت بولو۔ پھر میں نے عرض کیا زدنی، اور مجھ کو وصیت فرمائیے۔ قال ایاک وکثرۃ الضحک، تو آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنے سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، کوئی خوشی کی بات پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، تبسم، کھل کھلا کر نہیں ہنستے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی زور سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بس آپ مسکراتے تھے، اور کبھی کبھی آپ کے دانت ظاہر ہو جایا کرتے تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ، تبسم۔ زیادہ ہنسنے سے بچ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا اور مجھے وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا قل الحق، حق کہو، وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ کڑوا لگے، اگرچہ وہ کڑوا، حق کڑوا نہیں ہوتا ہے،
کڑوا لگتا ہے جی. حق اگر کڑوا ہوتا تو حق والے جنت میں کیسے جاتے؟ لوگ کہتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے. نہیں بھائی، حق کڑوا نہیں ہوتا ہے، کڑوا لگتا ہے. جس کے دل میں چھالے ہوتے ہیں اسے کڑوا لگتا ہے جی. جیسے اچھا بہترین قسم کا کھانا جس کے منہ میں چھالے ہوتے ہیں اسے برا لگتا ہے، اور جس کا منہ صاف ستھرا ہوتا ہے اسے بڑا مزہ آتا ہے. ایسے ہی حق کڑوا نہیں ہوتا، حق میٹھا ہوتا ہے. حق میٹھا ہوتا ہے، حق جنت میں لے جاتا ہے. اور جو غلط ہوتا ہے باطل جھوٹ، وہ جہنم میں لے جاتا ہے. وہ ہوتا ہے کڑوا. لیکن حق کسی کو کڑوا لگتا ہے. لگے کڑوا، تجھے تو حق کہنا ہے، قل الحق، تجھے تو حق کہنا ہے، چاہے کسی کو کڑوا لگے، چاہے کوئی اعتراض کرے، چاہے کوئی ناراض ہو جائے، ہونے دے ناراض. اللہ کی ناراضگی سے بچ اور لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ مت کر. میں نے عرض کیا اور مجھے وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کر. جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہنچا دے. لوگ کیا کہیں گے، کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی ناراض. بھائی جب ہم دین کی بات کریں گے، جب ہم کہیں گے نماز کی پابندی، اور جب ہم یہ کہیں گے کہ نماز کی پابندی نہیں کرنے والا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، جب ہم کہیں گے کہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، جب ہم کہیں گے بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو جو بے نمازی ہے اس کے دل پہ چوٹ لگے گی. وہ کہے گا یہ مت کہو مولانا صاحب، یہ مت کہو. اب ہم نے کہا کہ سود حرام ہے، تو جو سود کھاتا ہے وہ کہے گا مولانا صاحب، امام صاحب یہ مت کہو. تو پھر کہو کیا؟ پھر کہنے کے لیے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کی اور اس کی سب کی فکر کریں گے اور سب کی پرواہ کریں گے تو پھر اللہ کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ آپ نے فرمایا قل الحق، حق اور سچ کہو، وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ کڑوا لگے. آپ نے فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی برائی کرنے والے کی برائی کی پرواہ مت کر، اعتراض کرنے والے کے اعتراض کی پرواہ مت کر، اس کا خوف مت کر. پھر میں نے عرض کیا کہ اور بس یہ آخری بات ہے، اور وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ فِي نَفْسِكَ، لوگوں کے عیبوں کو مت دیکھ، لوگوں کے عیبوں کو مت دیکھ، اپنے عیبوں کو دیکھیے. اس کا خلاصہ ہے. فرمایا تیرے اندر اگر کوئی برائی ہے تو تیرے اندر کی برائی تجھ کو لوگوں کی برائیوں اور لوگوں کے عیبوں کو دیکھنے سے روک دے. جب تو خود برا ہے تو تجھے کیا حق ہے؟ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کا تجھے کیا حق ہے؟ اصلاح کرنا الگ بات ہے جی، اصلاح کرنا الگ بات ہے. کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی تو تنہائی میں اس کو سمجھایا، خلوت میں سمجھایا، یہ الگ بات ہے. لیکن لوگوں کے سامنے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا اور یہ کہنا کہ یہ ایسا کرتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب لوگوں کو معلوم نہیں تھا، ہمارے کہنے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے ایسا کیا ہے. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے.
اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ اصلاح فرمایا کرتے تھے، بڑی شفقت کے ساتھ اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بچیاں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی غلطی دیکھی سب کے سامنے، پورے گھر والوں کے سامنے بچے کو ڈانٹ دیا، اب بچہ اور سرکش ہو گیا۔ تو کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، وہ بچہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کو محبت چاہیے، اس کو شفقت چاہیے۔ محبت کے ساتھ دو باتیں اس سے کہہ لو تو اسے برا نہیں لگتا، لیکن غصے کے ساتھ اگر اس سے کچھ کہا جائے گا تو اس کو برا لگے گا، وہ اور سرکش ہو جائے گا۔ تو جب اللہ کی شان ہے یہ کہ کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں۔ آپ جسے عالم سمجھتے ہیں تو عالم ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ فرشتہ۔ آپ جسے حافظ سمجھتے ہیں وہ حافظ ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ آپ جسے ولی سمجھتے ہیں وہ ولی بشر ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ تو جب ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی اور کسر رہ جاتی ہے، تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرے؟ یہ آخری نصیحت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی تھی۔ یاد رکھنے کی کوشش کریں، پہلی نصیحت تقویٰ، پہلی نصیحت تقویٰ، دوسری نصیحت قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، تیسری نصیحت اللہ کا ذکر، اور چوتھی نصیحت خاموش رہنا، زیادہ تر خاموش رہنا، اور پانچویں نصیحت زیادہ ہنسنے سے بچنا، اور چھٹی نصیحت حق کہنا اگرچہ حق کڑوا لگے، اور اس کے بعد ایک نصیحت کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرنا، اور آخری نصیحت جب لوگوں کے عیبوں کی بات سامنے آئے تو پھر اپنے عیب کو دیکھ لے، اپنے اندر کی کمی کو دیکھ لے۔ یہ نصیحتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔